وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کہ آوازیں نکالنا ہے، آپ نے زور زور سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، پہلے تلبیہ پڑھتے جانا ہے اور پھر یوم النحر کے بعد تکبیریں پڑھتے جانا ہے، کبریائی کرنا ہے۔ یہ جتنا اونچی آواز میں پڑھیں گے اتنا حج افضل ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَالسَّجْ، سج کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا۔ تو خون بہانا کیا مطلب؟ قربانی کرنا۔ تو ایک ہے اللہ کا ذکر بلند کرنا زیادہ سے زیادہ، اور دوسرا ہے خون بہانا۔ یہی تو دو مقاصد ہیں حج کے۔ اگر یہ دو مقاصد پورے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب حج نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قربانی کرنا، خون بہانا، وہ حج کے مقاصد میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ اور بڑا مقصد ہے، اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ اور ایک مقصد جو ہے وہ اللہ کا ذکر بلند کرنا۔ اب جب قربانی ہو گئی تو فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اس میں سے اور تنگ دست فقیروں کو کھلاؤ۔ اب یہاں پہ تو دو ہی ہیں کہ تنگ دست فقیر، ویسے تو فقیر فقیر ہی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بالکل محتاج ہو، کیونکہ قرآن حکیم میں دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، ایک مسکین کی، ایک فقیر کی، اور ان کی ڈیفینیشن میں یہی تو فرق ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، بالکل محتاج جو ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات زندگی اس کی آمدنی سے پوری نہ ہوتی ہوں، اس کا ذریعہ آمدن تو ہو لیکن وہ ذریعہ آمدن اتنا کم ہو کہ اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو وہ مسکین ہے۔ مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور فقیر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ وہ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اللہ کریم نے فقراء کی الگ کیٹیگری رکھی ہے، مساکین کی الگ کیٹیگری رکھی ہے۔ اور پھر مسکین، ویسے تو اس کی ڈیفینیشن میں بہت سارے اہل لغت نے اور علماء مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ کہف کے اندر، جو مسکین تھے جن کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا حضرت خضر نے، تو ان کے بارے میں یہ قرآن نے خود کہا کہ وہ جو کشتی تھی للمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی تو مسکینوں کی تھی جو اس میں اپنا روزی روٹی کماتے تھے۔ یعملون فی البحر، وہ سمندر میں لوگوں کو کرائے پہ چلاتے تھے، تو اس سے ان کی گزر اوقات کا سامان ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کشتی تھی ان کے پاس، ذریعہ روزگار تھا، اور ذریعہ روزگار ہونے کے باوجود وہ مسکین تھے، ان کو قرآن نے مسکین کہا ہے۔ تو ہم عام طور پہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جی روزگار ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں دی جا سکتی ہے، اگر اس کی ضروریات زندگی اس کے ذریعہ آمدن سے پوری نہیں ہوتی، اس کی اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں تو اس کو، لیکن وہ ضروریات زندگی کی بات ہے، سہولیات زندگی کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے گھر میں اے سی ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر وہ کہے کہ میں تو مسکین ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آج کل خرچے پورے ہوتے کس کے ہیں ویسے؟ تو اس اعتبار سے نہیں، صرف وہ بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس سے زندگی کا سلسلہ برقرار رکھا جا سکے، اور جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، رہن سہن کا اور اپنا کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچے جو ہیں زیادہ ہوں، فیملی ممبرز ڈیپینڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے، تنخواہ 15-20 ہزار جو عام طور پر مزدور ہیں، اب ظاہر ہے بیچارے ان کے تو وہ تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ تو یہاں جو وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کلیئر ہے کہ محتاج ہے، لیکن اس کے ساتھ البائس کہا، تنگ دست فقیر۔ کیا مطلب؟ یہ گویا صرف اہمیت بتانے کے لیے اور اس کی گریوٹی کو بتانے کے لیے کہ جو تنگ دست فقیر ہے بیچارہ، اس نے کبھی کچھ نہیں کھایا۔ ایسے کتنے ہیں کہ آپ پورا سال ان کو کچھ نہیں ملتا، اور پورا سال جو ہے وہ بیچارے ان کو کبھی گوشت جو ہے وہ کھانے کو نہیں ملتا، کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا، تو وہ تنگ دست ہیں اصل جن کو کھلانا ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس میں حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تنگ دستوں کو کھلانا ہے، والقان والمعتر آگے آ رہا ہے۔ تو جو لوگ مسکین نہیں بھی ہیں اور محتاج نہیں بھی ہیں، ویسے ہی زائر ہیں، ویسے ہی آپ کے پاس آنے والے ہیں، مہمان ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث کے اندر بھی آیا ہے، اور جہاں القان المعتر غالباً آیت نمبر 36 کے اندر آتا ہے، وہ وہاں جا کے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کس کس کو کھلایا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہرحال سمجھ لیجئے کہ ایک فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں ایک حکم ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھانا لازمی ہے، یہ واجب ہے، یہ حکم وجوب کے لیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، یعنی سارا تو نہیں آپ نے کھا لینا، اور ساری قربانی تو کوئی شخص نہیں کھاتا، منہا، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کھاؤ۔ تو کچھ نہ کچھ کھانا جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری۔ بعض نے کہا کہ نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کھانا چاہیے، لیکن اگر نہ کھائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر واجب کہیں گے تو پھر تو گناہ ہوگا۔ اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حج کے لیے تشریف لائے، پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس حج میں جو قربانی کی ہے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، باقی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دیے کہ وہ ذبح کرے۔ تو 100 اونٹ قربان کیے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور اس کو ہنڈیا میں ڈال کے اس کا سالن پکایا، اور پھر اس کا شوربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا خود، اور آپ نے اس میں سے کچھ کھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کھانا بہرحال پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے کہ ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی جائے، تو اس کا مطلب ہے اس میں سے کھانا، یہ بھی ایک ثواب کی اور ایک پسندیدگی کی بات ہے، استحباب کی بات ہے۔ اگر واجب نہیں بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں حکم ہے کہ تنگ دستوں کو کھلانا چاہیے۔ باقی رہ گئے دوسرے کہ جو سوال نہیں بھی کرتے اور ویسے ہی آپ کے مہمان ہیں، زائرین ہیں، ان کا آگے بیان آ رہا ہے کہ ان کو بھی کھلانا ہے۔ اور اسی لیے شاید لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ 3 حصے کر لینے چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ خود کھا لینا چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ مہمانوں کے لیے اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقیروں محتاجوں کے لیے، سوالیوں کے لیے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کر لینا چاہیے۔ یہ علماء نے انہی سے کہ آپ جو ہے وہ سوالی کو اور جو غیر سوالی ہے ان کو بھی کھلائیں، تو اس سے شاید یہ 3 حصے کیے ہیں۔ تو وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے 3 حصے کرنے چاہیے کہ نہیں۔ یہ بہرحال ایک علماء کی اپنی تقسیم ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ تقسیم نہیں آئی۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اب قربانیاں ہو گئیں تو ثم ليقضوا تفثهم، پھر تم، تفث جو ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک تفث کا معنی ہے میل کچیل، اور ایک تفث کا معنی ہے مناسک حج۔ تو ثم ليقضوا، الیقضوا کا معنی پورا کرو، ثم ليقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل اتاریں۔ یہ عام طور پہ معنی یہی کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اپنا میل کچیل اتاریں۔ میل کچیل اتارنے کا مطلب یہ ہوگا، حاجی جب حج کے پہ اوپر جاتا ہے تو ظاہر اس نے احرام باندھا ہوتا ہے، اور احرام تو بس 2 چادریں ہیں، اور اس دوران اگر اس کو نہانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو نہانا بھی ہوتا ہے، تو بہت جو زیادہ مل کے نہیں نہانا ہوتا اپنے آپ کو، گویا وہ میل کچیل سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ سفر بھی کرنا ہے، کوئی 23-24 کلومیٹر جو ہے وہ بنتا ہے یہ عرفات، پھر عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے، پھر وہاں سے چلنا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر منا کے اندر رہنا ہے، پھر یہ جو یوم النحر ہے، یعنی حاجی 8 تاریخ کو جاتا ہے، 8 سے شروع ہوتا ہے، منا میں آتا ہے، 5 نمازیں اس وقت وہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ حالت احرام میں اس نے 24 گھنٹے تقریباً 5 نمازیں اس نے وہاں گزاری، ظہر سے لے کر اگلے دن فجر تک۔ فجر پڑھ کے پھر سورج نکلنے کے بعد وہ وہاں پہنچتا ہے عرفات میں، وہاں کا وقوف کرنے کے بعد مغرب کے وقت وہاں سے نکلا، پھر مزدلفہ آیا، پھر رات وہاں گزاری، پھر اگلے دن جو یہ اب یوم النحر ہے، یوم النحر کو ثم ليقضوا تفثهم، اپنا میل کچیل اتارے۔ اس دن اصل میں میل کچیل اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا احرام بدل لیں، نہا دھو لیں،
اور اگر ناخن کاٹنے ناخن کاٹ لیں، اور حجامت تو بنوانی ضروری ہے۔ اچھا، اس میں حلق کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اگر کوئی قصر کرے یعنی چھوٹے بال کر لے، حلق کا مطلب ٹینڈ کروانا ہے، بالکل صاف سر کروا لینا مردوں کے لیے۔ تو یہ اس وقت ہے جب دو کام ہو چکے، چونکہ اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ تو اس دن حاجی مزدلفہ سے چلتے ہیں تو منا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ جمرے کو، جمرہ عقبہ کو، یا جو جمرہ کبرا، بڑا جمرہ جو ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ 3 جمرے ہیں، باقی منا کے قیام کے دوران باقی دنوں میں ایام تشریق میں تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں، لیکن وہ جو پہلا دن ہے یعنی یوم النحر، صرف ایک جمرے کو کنکریاں مارنی، اور وہ جمرہ جو بڑا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا شیطان، حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو جمرہ ہے، ایک برجی ہے بس، اور یہ بالکل سمبولیکلی ہے، علامتی طور پر ہے۔ اور وہاں اس کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ منا سے آ رہے ہوتے ہیں حرم کی طرف، تو پہلا جو جمرہ آتا ہے وہ چھوٹا جمرہ ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ وسطیٰ ہے، درمیانہ ہے، پھر اس کے بعد بڑا آتا ہے، یعنی پہلے دونوں جمروں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا جمرہ جو آتا ہے منا سے آتے ہوئے، جب آپ حرم کی طرف آ رہے ہوں تو جو آخری جمرہ ہے، جمرہ عقبہ، اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی۔ اب یہ جب قربانی کرنی ہے تو قربانی کے بعد، یعنی اس دن حاجی نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی، دوسرا کام قربانی کرنی، تیسرا کام اس نے کرنا ہوتا ہے یہ ثم لیقضوا تفثهم، اپنا میل کچیل اتارنا، احرام اتارنا، اور وہ احرام اتارنا ہے ٹینڈ کروانے کے بعد، یعنی آپ حلق کروائیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی، اللہ رحم فرمائے سر پر اس طرح پھرانے والے جو حلق کرنے والے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈ کروانا۔ تو صحابی کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول چھوٹے بالوں والے ہیں اس کے بارے میں دعا فرما دیں۔ آپ نے پھر دعا فرمائی رحم اللہ المحلقین، اللہ حلق کروانے والوں کو کے اوپر رحم فرمائے۔ وہ پھر کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن میں تو آیا ہے محلقین جائز تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول والمقصرین بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے 3 دفعہ صرف محلقین کے لیے دعا فرمائی، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا والمقصرین، کہ جو بال چھوٹے کروانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے۔ لہذا پسندیدہ بات تو حلق تو عورتوں کے لیے ہے، وہ چھوٹا صرف اپنا کو ایک پور پکڑیں اور برابر میں سارا کاٹ لیں، ان کے لیے یہی ہے۔ حلق صرف مردوں کے لیے، ایک یہ کرنا ہے، ناخن کاٹنے والے ہیں ناخن کاٹنے ہیں، اس کے بعد اپنا نہا دھو کے کپڑے بدل لینے ہیں، یہ ہے ثم لیقضوا تفثهم، میل کچیل اتل کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس کے بعد اس کو کہتے ہیں تحلل اول، یہ پہلا احرام اتر گیا، اور ایک یعنی جو حالت احرام میں تھا بہت ساری چیزیں حرام تھیں، ان میں سے ساری چیزیں حلال ہو گئیں، یعنی انسان حالت احرام میں سے نکل آیا، لیکن ایک پابندی اس کے اوپر پھر بھی رہے گی، اور وہ ہے تعلق زوجیت کی پابندی۔ اور تعلق زوجیت کی پابندی اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ طواف کراتا ہے، اور اس طواف کو کہا جاتا ہے کہ وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت، اور وہ حج کا رکن ہے، اس کو لازمی طور پر کرنا ہے، وہ عورتوں کو بھی کرنا ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے۔ اور اگر کسی عورت نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک وہ پاک ہو جائے اور اس کو کرے، کیونکہ اس کو کرنا فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، وہ حج کا رکن۔ اس لیے فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ تفث کا معنی ایک میل کچیل ہے، میل کچیل کا معنی ہوگا تو اس کا مطلب یہ عام مفسرین کا یہی اس سے مراد ہے کہ یہ جو تحلل اول ہے یہ اس سے مراد ہے کہ قربانی کر لی، اس کے بعد اپنا میل کچیل اتار لیا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کر لو۔ اکثر جو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا
کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نظر مانی ہوئی ہوتی تھی کہ ہمیں حج کا موقع ملے گا تو ہم یہ نظر پوری کریں گے، یہ نظر پوری کریں گے. تو اس موقع پر اب گویا اگر کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو وہ نظر اپنی پوری کر لیں. اگر وہ یعنی عام طور پہ لوگوں نے نظر مانی ہوتی تھی کہ اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی فلاں نیکی کروں گا، فلاں صدقہ کروں گا، تو جو کچھ بھی انہوں نے مانی ہوئی ہو نظر وہ پوری کریں اگر کوئی مانی ہوئی. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، عتیق کا معنی ہوتا ہے پرانا، قدیم. لیکن یہ عتیق قدیم ہونے کی وجہ سے یہ عظمت کے معنوں میں بھی ہے. اور کعبۃ اللہ کو بیت العتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی عظمت بہت ہے، اور عتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ. یہ عتیق قدیم ہے، اس اعتبار سے قدیم. اور کس نے تعمیر کیا یہ پہلے بھی بات ہو چکی. کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی اس کے بارے میں تاریخ کی روایات جو ہیں وہ کوئی بہت یعنی پہلی دفعہ کب ہوئی یہ بہت معلوم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کرنا وہ پہلی دفعہ نہیں تھا. جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ بیت اللہ جو پہلی دفعہ تعمیر کیا وہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا وہ دوسری دفعہ تعمیر تھی. واللہ عالم پہلی دفعہ ہو یا دوسری دفعہ ہو. لیکن ایک بات حدیث کے اندر واضح وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے اور مسجد حرام. کیونکہ صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر صحابی پوچھتا ہے دوسری مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو اس کے بعد تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. پھر صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال، 40 عاما، 40 سال کا فرق تھا. کہ یعنی 40 سال پہلے کعبۃ اللہ بنا اور اس کے بعد 40 سال بعد مسجد اقصی. لیکن یہ کب ہوئی، تاریخ کے کس دور میں ہوئی، اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ تعمیر کیا ہو، اور چونکہ یہ قدیم ہے، سب سے پہلا گھر یہ ہے، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا ہے. اور قرآن کے اس بیان سے بھی پتہ چل گیا کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو قائم کیا گیا ہے وہ بیت العتیق ہی ہے. اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو پہلا گھر یعنی واضح طور پر بھی قرآن نے کہہ دیا وہی ہے، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا. اس کا طواف کرے. لہٰذا اس طواف سے مراد طواف افاضہ ہے جو حج کا رکن ہے. یہ طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو. جمہور کا خیال یہ ہے کہ طواف وداع اگر واپسی کا جہاز تیار ہے اور طواف وداع وہ نہیں کر سکی تو وہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن طواف زیارت ساقط نہیں ہوتا، یہ لازماً کرنا ہے. اور اس پر جتنا بھی انتظار کرنا پڑے اس کو انتظار کر کے اس کو کر کے طواف پھر نکلے گی، وگرنہ وہ حج پورا ہی نہیں ہوتا. مرد ہو یا عورت ہو، یہ طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا یہ لازمی ہے. اور تفس کا دوسرا معنی میل کچیل کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا مناسک حج ہے. اگر اس سے مراد مناسک حج ہے تو ثم لیقضوا تفثہم کا معنی یہ ہوگا پھر دیگر مناسک حج پورے کرو. قربانی ہو گئی، اب باقی کے مناسک پورے کرو. وہ واضح ہے. اور پھر نظریں اگر کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو وہ پوری کرو. اس لیے کہ نظر ماننا یہ شرعی طور پر درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اگر کسی جائز چیز کی نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری بھی ہے. اور اس کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ماننا ہے تو جائز، لیکن یہ نظر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بخیل سے نکلواتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو نظر مارنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ویسے ہی خرچ کر دے. اگر نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل پڑھنے کے لیے نظر ماننے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی نفل پڑھ لے. تو جو لوگ نظر مانتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں یہ اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، یہ ہے تو جائز، لیکن یہ جواز جو ہے یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. کہ آدمی اگر نظر مانتا ہے کہ میں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ اسی وقت کر دے، کیونکہ اس کا مطلب اس کا دل نہیں کر رہا کرنے کو، تو کام ہو جائے تو پھر وہ کرے گا.
تو اس میں بھی پھر نظر اگر جو مانی ہے، اگر وہ جائز کام ہے تو وہ پوری کرنی ہے، اگر وہ ناجائز کام ہے تو وہ پوری نہیں کرنی، اس لیے کہ بعض اوقات بہت مشقت والا کام ہوتا ہے تو انسان ایسی نظر مان بیٹھتا ہے جو مشقت میں مبتلا کرنے والی ہے، تو وہ بھی انسان کو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مشقت والی نظر میں جو نظر مانی ہے، منت مانی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت ماننا، تو اس میں بھی سہولت کا پہلو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد اقصیٰ میں جا کے 2 رکعتیں پڑھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسے کر، ادھر ہی 2 رکعتیں پڑھ لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ اب ظاہر مسجد اقصیٰ جانا اس دور میں کافی مشکل کام تھا، وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نظر یہ مانی تھی کہ مسجد اقصیٰ میں جا کے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ادھر ہی پڑھ لے، تیری نظر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر کہا اللہ کے رسول، میں نے تو مسجد اقصیٰ جانے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا جا پھر پڑھ اتھے جا۔ مطلب یہ کہ جو سہولت کا پہلو ہے، اگر کوئی بہت مشکل اور دقت والی نظر ہو تو اس میں ضروری نہیں کہ آدمی وہی کرے، بلکہ سہولت کا پہلو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے یہی بات سمجھ میں آتی۔ تو بہرحال اگر کوئی نظر مانی ہو تو وہ کرے، اور اس کے بعد طواف کرے، اور طواف اسی دن کرے گا تو یہ افضل ہے، جتنی جلدی کر لے گا اتنا افضل ہے، لیکن اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اگر بہت زیادہ رش وغیرہ ہو تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی دن کر لے۔ ذالک کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، لیکن قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ، حالانکہ یہ کے لیے الگ لفظ ہے ھذا، اور یہ ذالک شروع میں ہی ہم نے پڑھا ذالک الکتاب، تو دراصل جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور قرآن میں اکثر مقامات پر اس کا ترجمہ کیا ہی یہ کیا ہے، اور لوگوں نے جو مترجمین ہیں لفظی ترجمہ کرنے والے انہوں نے یہ ہی لکھا ہے، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے۔ تو چونکہ ہر زبان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس کا جو کمیونیکیشن کا اسلوب مختلف ہوتا ہے، یہ اس اسلوب کی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ اس کا معنی وہی ہے۔ مثلا یہ اصل میں 2 فقروں یا 2 باتوں کے درمیان یا 2 امور کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کوئی اور بات تھی، اس کے بعد کوئی اور بات، اس لیے بعض مفسرین نے یہاں الامر ذالک اس کو محذوف مانا ہے، یہاں پہ الامر تھا اور الامر ذالک یعنی اصل حکم یہی ہے یا اصل بات یہ تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذالکہ جہاں کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں وہ کا معنی بھی ہوتا ہے اور یہ کا معنی بھی ہوتا ہے۔ مثلا ذالک الکتاب میں نے عرض کیا تھا اس کا ترجمہ صحیح یہ ہونا چاہیے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں پہلے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ نازل ہونی ہے۔ اب یہاں بھی آپ اسی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، مترجمین نے تو یہ صرف لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ کیا ہوا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہی حکم ہے، یہ جو اس سے پہلے ہوا، بہرحال اس میں جو بھی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے والی جو بھی گفتگو ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے وہ حکم، ذالک یہ ہے وہ حکم یا یہی وہ حکم ہے، یا یہی وہ مقصد ہے کعبہ کی تعمیر کا، پیچھے کعبہ کی تعمیر کا بھی ذکر آیا، احکام کا بھی ذکر آیا، لہذا مقاصد کا ذکر آیا، لہذا آپ اس کا ترجمہ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات بہرحال رہنی چاہیے کہ یہ اس سے ما قبل جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا، اور جو کچھ ما قبل بیان ہوا ہے اس کو آپ اسی طرح بیان کریں گے نا کہ یہی ہے وہ حکم، یہی ہے وہ باتیں، یا یہی ہے وہ مقصد۔ اس لیے ذالکہ جو کلمہ ہے اس کی کمیونیکیشن کو سمجھیں، اس کے ابلاغ کو سمجھیں۔ اس کا ابلاغ یہ ہے، ترجمہ آپ کرتے وقت یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ۔ چونکہ ہماری اردو زبان میں کمیونیکیشن کے اعتبار سے جو اسلوب بدل جاتا ہے اور تقاضا بدل جاتا ہے، لہٰذا یہ اس کا ترجمہ لکھے بغیر وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس لیے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ ہی لکھا ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالک، یہاں یہ اس سورہ حج میں
یہ بغیر کسی سابقے لاحقے کے، یہ ذالکہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، یہاں آیت نمبر 30 میں، پھر آگے آیت نمبر 32 میں، اور پھر آگے جا کے آیت نمبر 60 میں، یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور تینوں دفعہ ظاہر ہے آپ اس کو اس سے جو ماقبل کی بات ہے جس میں یہ فرق پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے نا۔ تو اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے؟ احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے؟ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ بیان ہوا ہے۔ اس سے کیا بیان ہوا ہے؟ اس سے کعبہ کی تولیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ ذالکہ کو جوڑیں گے تو اس سے ماقبل کے احکام کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں یہی وہ احکام ہیں، یا آپ ترجمہ کریں گے یہی وہ مقصد ہے جو کعبہ کی تعمیر کا تھا یا حج کے احکام کا تھا۔ یہی حج کے احکام کا مقصد ہے، یہی کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہے، یا یہی وہ حکم ہے۔ یہ اس طرح بات مکمل ہوتی ہے۔ ذالکہ اپنے اندر اتنی جامعیت لیے ہوئے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی عظمت اپنے ذہن میں رکھے، تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے سارے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو پڑھ کے سنا دیے جائیں تمہارے اوپر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اب دیکھیں کہ یہ پورا جو احکام پچھلے آ رہے ہیں اس میں ہی یہ کنیکشن قائم ہے ذالکہ کی وجہ سے کہ یہ تو احکام ہیں، اور جو کوئی اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے۔ اچھا، حرمات اللہ کون سے احکام ہیں جن کو اللہ کی حرمتیں کہا گیا ہے؟ اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو آگے آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے، من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے۔ یہاں بات کی گئی ہے حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کا۔ اللہ کی حرمتوں سے 2 طرح کا مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ حرمتیں ہیں جن کو پامال کرنا منع ہے، جن کو اللہ نے خود حرمت قرار دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں حج خود حرمت ہے، حاجی خود حرمت ہے، قربانی کے جانور کی حرمت ہے، اس کو پامال نہ کریں۔ اسی طرح سے جو پٹا پہنے والے، عام طور پہ جو سورۃ المائدہ کے اندر وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی شاعر کی حرمت کو پامال نہ کرو، یعنی تحلو کا مطلب ہے حرمتوں کو حلال نہ کرو۔ کیا مطلب؟ حرمتیں پامال نہ کرو۔ تو جن جن چیزوں کی حرمت، کعبے کی حرمت ہے، مسجد حرام کی حرمت ہے، حدود حرم کی ایک حرمت ہے، جو جن جن چیزوں کی حرمت خود قرار دی گئی ہے وہ حرمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ عام ہو سکتا ہے، ایک تو یعنی حج کے حوالے سے ہر وہ چیز جو حج سے متعلقہ ہے اس کی حرمت ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ بھی کہا گیا وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، بیت حرام کی طرف جو آنے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں۔ اما یؤمو کا مطلب ہوتا ہے حج کرنے ارادہ کرنے والے۔ تو جو بیت حرام کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ کی حرمت ہے، وہ بھی حرمتوں میں شامل ہے۔ گویا حاجی خود ایک اللہ کی حرمتوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، حاجی کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، مناسک حج کی تعظیم کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ حج سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرمات اللہ ہے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی حرمات کا ہر وہ چیز ہے جو حرام ہے، یعنی اللہ نے جو چیز حرام کی ہے، جس چیز کا ارتکاب کرنا حرام ہے، جو چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہو تو بھی اس کا مطلب یہی ہے جیسے اللہ نے حرام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کبھی ذہن سے نہ نکالیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ حلال اور حرام کی حد کیا ہے جو
جو اللہ نے قرآن میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال اور حرام کیا پھر وہ کہاں ٹھہرا؟ تو اللہ نے خود قرآن میں ہی کہا ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ طیبات کو حلال ٹھہرانا اور خبائث کو حرام ٹھہرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی ہے۔ لہذا آپ جس کو حرام کہہ دیں، آپ جس کو حلال کہہ دیں، وہ بھی اسی طرح حلال اور حرام ہے جس اللہ نے حرام اللہ اور حلال کی۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ النحل آیت نمبر 115، اور کسی حد تک جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146، اس میں ان آیات میں اللہ کریم نے میتہ حرام کیا، میتہ اور دم، خون اور جو مردار ہے اس کو حرام کیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ تو یہ تینوں آیات سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115، لیکن اس میں یعنی خون اور جو المیتہ والدم، ہر قسم کا مردار حرام، ہر قسم کا خون حرام۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، اللہ نے تمہارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے۔ اب وہ کون سے 2 مردے ہیں مردار؟ فرمایا الحوت والجراد، مچھلی اور جراد جو مکڑی ہے، یہ جو پتے کھانے والی مکڑی، تو یہ دونوں حلال ہیں۔ مچھلی جو ہے وہ آپ کو ذبح نہیں کرنی پڑتی، آپ اسی طرح سے پکڑ کے اس کو چاہے مر جائے تو مردار حلال ہے۔ اسی طرح وہ جو جراد ہے وہ چونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے، آپ اس کو جو پکڑ لیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، پھر اس کو لوگ اسی طرح پکاتے ہیں جیسے کچنار شچنار پکاتے ہیں، اسی طرح سے پکڑ کے، جیسے مونگرے پکتے ہیں اسی طرح وہ پکتی ہے، بہرحال تو وہ بھی حلال۔ اسی طرح 2 خون الکبد والطحال، تلی اور جگر، یہ اس میں یا کلیجی کہہ لیجئے، وہ بھی ایک خون کا جمع ہوا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ تو اسی طرح آیت نمبر 146 سورۃ الانعام کے اندر اللہ کریم نے جو حرام دم کا بات کی ہے، وہ جو خون ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دم مسفوح کی بات، او دمم مسفوحا، جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تخصیص فرمائی وہ اس تخصیص کی، حالانکہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ الدم والمیتہ حرام ہے، اب اس میں سے کچھ میتہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حلال ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حلال اور حرام ٹھہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام ٹھہرایا، تو مچھلی تو حلال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی، ورنہ ذبح کر کے کھائیں۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، میں تو اکثر کہتا ہوں ان کو مچھلی تو کم از کم نہیں کھانی چاہیے۔ ان سے بس یہ پوچھ لیا کریں مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، تو اگر وہ مچھلی کھاتے ہیں اور بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حدیث کی حجیت کے تو قائل ہیں۔ تو جو مچھلی نہیں کھاتا وہ کہہ سکتا ہے میں حدیث کی حجیت کا قائل نہیں ہے، وگرنہ یہ ایسے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قائل نہیں ہیں، اصل میں یہ قائل ہیں، اسی لیے تو مچھلی کھاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی حرمات اللہ، اس سے مراد کیا ہوگا؟ ساری وہ باتیں جو قرآن اور حدیث میں حرام ہیں وہ حرمات اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے حرام کی ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام کرنے اور حلال ٹھہرانے کی اتھارٹی اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں لے لو، جو منع کرے رک جاؤ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کوئی چیز حرام ٹھہرائی ہے تو وہ بھی حرمات اللہ میں ہی ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ ساری کی ساری حرمات ہیں۔ تو پھر اگر یہ حرام کردہ چیزیں اس سے مراد ہوں گی تو پھر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللہ سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ ان گناہوں کو بڑا گناہ سمجھے۔ اللہ نے جو ان کی تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے
عظم یعظم تعظیم کا معنی ان کو بڑا سمجھنا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا ارتکاب بہت بڑا گناہ سمجھے. گویا حرمات بہت ایک عام اور بہت ایک وسیع اصطلاح ہے. تو یہ ایک حج کے خصوصی حوالے سے دیکھیں گے تو اللہ کی حرمتیں اس سے مراد ہوں گی جن کو حرمتیں قرار دیا گیا، اور عمومی حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں. اور جو شخص اس کے ارتکاب سے بچے گا، یعنی ان کو بڑا گناہ سمجھے گا اور اس کے ارتکاب سے بچنے کو اپنی عظمت دے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہارے اوپر پڑھ کے سنا دیے جائیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ اصول ہے کہ حلت و حرمت کا پہلے بھی بات ہو چکی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے، کہ حلال اور حرام جو ہے آیت نمبر 1 میں کہا گیا، یہی بات سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں بھی فرمائی، احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم. بہیمۃ الانعام وہاں الفاظ ہے کہ سارے کے سارے مویشی چوپائے چرنے والے تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس کے جو پڑھ کے سنا دیے. اس سے ایک اصول نکلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ حرام کا دائرہ متعین کیا گیا ہے. حرام کا دائرہ متعین، کھانے والی چیزیں، استعمال کی اشیاء یا امور، معاملات و اشیاء میں حرام کا دائرہ محدود ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں. الا ما یتلی علیکم احلت لکم الانعام، سارے چوپائے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو پڑھ کے سنا دیے جائیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کچھ پڑھ کے سنا دیے گئے، کچھ کا ذکر جو ہو گیا وہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 یا آیت نمبر 115 سورۃ النحل میں ذکر ہو گیا. پھر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتا دیے فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں. آپ کو کوئی ایسا جانور ملے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی کہ وہ جو ہیں وہ جانور جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں وہ حرام ہیں، یہ نشانیوں والا حرام ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں نہ ہوں کسی جانور میں، وہ نام جو آپ نے بتائے ہیں وہ جانور نہ ہوں، ایسے ہی کوئی اور جانور آپ کو ملتا ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا کہ وہ حلال ہے. جس پر حرام کا حکم نہیں ہے وہ حلال ہے. لہذا معاملات و اشیاء میں حلت اور حرمت کا حکم یہ ہے. عبادات میں یہ حکم نہیں ہے، عبادات میں الٹا حکم ہے. عبادات میں یعنی معاملات و اشیاء میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت کا حکم نہ آ جائے. عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے. اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی. لہذا اصل میں یہاں پہ یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. بہت سارے جانور خود بخود حلت و حرمت کے انہوں نے اصول بنا لیے تھے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آیا ہے. مثلا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام کہ سورۃ المائدہ میں کہ انہوں نے خود سے وہ ان کو حرام کر لیا ہوا تھا. اور ان کو حرام کیا تھا کس وجہ سے؟ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ سے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو کافر ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کے نام پر ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے وہ، اور حرام وہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام تھے ان کو کسی نہ کسی طرح بتوں کے نام پر چھوڑ کے وہ ان کو حرام اور حلال کا وہ حکم لگاتے تھے. لہذا فرمایا کہ یہ بتوں کی گندگی سے بچو. رجس کہتے ہیں گندگی کو، من الاوثان بتوں کی. اب بت جو ہے وہ پتھر کا بت بنا ہوا ہے، گندگی تھوڑی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی، اور قرآن اس کو کہتا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس گندگی اور پلیدی سے بچو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں مانوی پلیدی ہے، عقیدے کی پلیدی ہے. ایک ناپاکی، ایک گندگی، ایک آلودگی وہ ہوتی ہے جو ظاہری طور پر گندگی اور آلودگی ہو، اور ایک وہ ہے جو باطنی طور پر گندگی اور آلودگی ہو. باطنی طور پر گندگی اور آلودگی عقیدے کی آلودگی ہوتی. جو بتوں کے ساتھ منسلک ہر چیز جو ہے وہ بت بھی، اس کے ساتھ منسلک ہر چیز وہ گندی اور پلید اور نجس ہوتی.
لہذا اسے بچنے چاہیے، قرآن نے حکم دیا۔ ساتھ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ ویسے تو جھوٹ ہر ایک سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پر جو انہوں نے جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں جھوٹ باندھ رکھے تھے اللہ پر، یا حج کے مختلف جو مناسک ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے تھے، ان سارے جھوٹ کو، وہ جو جس کا ذکر میں نے عرض کیا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ہے تفسیر اس کی۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس لیے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے جانور بنا رکھے ہیں۔ تو جانور صرف وہ حرام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، باقی سارے نہیں ہیں۔ خام خواہ جھوٹ نہ باندھو۔ عمومی طور پر ہر جھوٹ کی بات سے بچنا چاہیے، جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے، اس کا ذکر مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اور اس میں تو ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جھوٹ چاہے گواہی کا ہو، جھوٹ چاہے حلت و حرمت کا ہو، اور جھوٹ چاہے عمومی زندگی کا ہو، یہ ایمان کے منافی ہے۔ کافر جھوٹ مانتے ہیں، مومن نہیں۔ مومن کبھی جھوٹ بولتا بھی نہیں، لہذا جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں، اور جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں۔ حدیث ہے جو بعض لوگوں کے خیال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مرفوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی، ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی، یعنی کوئی غصے والا ہو، کوئی بڑبولا ہو، کوئی کنجوس ہو، کوئی بزدل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع بنائے ہیں، مختلف طبیعتوں کے انسان بنائے، ہر اخلاقی خرابی مومن کے اندر ہو سکتی، لیکن دو خرابیاں نہیں ہو سکتی، الا الکذب والخیانہ۔ ایک جھوٹ مومن کے اندر نہیں ہو سکتا، ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جہاں فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، یہ عقیدے کی پاکیزگی کا حکم ہے۔ وَقَوْلَ الزُّورِ، دراصل جھوٹ بولنا یہ ایمان کے منافی ہے، یہ سارے کافر یہ کام کرتے ہیں، کافروں والے کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔